اب اگر ہم بات کریں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق جو معاملہ تھا، اب اس کے اوپر ڈیل سے متعلق کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں، اور جب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی صحت خراب ہے یا ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر انیشلی یہ کہا گیا کہ 85% آنکھ خراب ہے، آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. اس معاملے پر کافی سیاست بھی ہوئی اور پھر تھوڑا معاملہ ڈیلے بھی ہوا، لیکن بعد ازاں یہ بھی تذکرہ آیا کہ ممکنہ طور پر ان کو کیا کسی ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے. حکومتی ذرائع تو اب بھی کہتے ہیں کہ ان کو اسپتال لے جایا جا سکتا ہے. اختیار ولی صاحب اس بابت بات کرتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا، کچھ حلقے یہ بھی کہتے رہے کہ ان کو ملک سے باہر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. کئی ممالک کے نام اور گارنٹرز کے نام بھی سامنے آتے رہے، گو کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. رانا ثناءاللہ صاحب نے اب یہ بات کی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی تو کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، اور 2 بار سنجیدہ کوششیں کی جا چکی ہیں. ایک دفعہ 26 نومبر کے احتجاج سے قبل، اور دوسری کوشش جو ہے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی جن کا بانی پی ٹی آئی سے قریبی تعلق تھا. ایک موقع پر وہ راضی بھی ہو گئے اور پھر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے. تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات کی. اب یہ ہے کہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ایک بار پھر سے علی امین گنڈاپور نہ صرف یہ کہ متحرک ہو گئے ہیں، بلکہ مختلف ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویوز بھی سامنے آ رہے ہیں. مالک صاحب سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور پھر اس کے اندر نہ صرف یہ کہ علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور شہباز گل پر انہوں نے لفظی گولہ باری بھی کی. اور پھر یہ بیانات محسن نقوی صاحب کی جانب سے بھی سامنے آئے کہ ویٹو کا اختیار لگتا یہ ہے کہ پارٹی میں علیمہ خان کے پاس ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اب یہاں پر سوال ایک یہ بھی اٹھ رہا ہے جس پر ہم آج کے شو میں فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا، کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر جس شخصیت کو لایا گیا تھا، یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام ہے سہیل آفریدی صاحب، اور یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کر آئے تھے، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو کام کوئی نہیں کر پایا، جو کام سندھ میں نہیں ہو پایا احتجاج سے متعلق، پنجاب میں نہیں ہو پایا کیونکہ وہاں پر صرف عالیہ حمزہ متحرک نظر آتی ہیں، مرکزی قیادت نہیں کر پائی، جو کام علی امین گنڈاپور 26 نومبر کے بعد نہیں کر پائے، وہ کام کرے گا سہیل آفریدی. تو ذرا سا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے ان 4 مہینے میں کیا. سہیل آفریدی صاحب جو کہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے تقریباً 4 مہینے ان کو ہو چکے ہیں، 4 مہینے سے زائد، وہ اپنے آپ کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن قرار دیتے ہیں، لیکن گزشتہ 4 ماہ میں ایک بھی مؤثر احتجاج نہیں کر پائے. بانی اور ان کی اہلیہ کی رہائی کے لیے اب تک کیا عملی اقدامات اٹھائے؟ اور تو اور وہ الیکشن جو ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہری پور کا جو الیکشن تھا، اور اس بابت کافی بات کی جا رہی تھی، اور انہوں نے ایک طریقے سے دھمکایا بھی تھا وہاں پر جو عملہ تھا اور باقی لوگ تھے کہ جی وہ رات کے بعد صبح نہیں دیکھیں گے اگر ایسا کچھ ہوا. اور وہاں پر پی ٹی آئی کا جو مضبوط ترین حلقہ تھا، وہاں پر تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. 26 نومبر کا احتجاج جب سامنے آیا تو احتجاج نہیں ہوا وہ احتجاج جس سے حکومت اتنا خائف تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے شو میں بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ یہ 26 نومبر گزرنے دیں، اس کے بعد کوئی بات ہوگی یا ملاقات ہوگی. لیکن اس احتجاج سے پہلے اور اس احتجاج کے دن صرف ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی ہے، پھر مزمل اسلم سے وزیر خزانہ کی ملاقات ہوتی ہے، پھر باقی ایپیکس کمیٹی سے لے کے باقی اجلاس ہوتے ہیں، جائزہ اجلاس بھی ہوتے ہیں. اور جن محسن نقوی کے ساتھ تصویر ہونے پر علی امین گنڈاپور سے خائف ہوئے تھے بانی پی ٹی آئی، ان کے ساتھ ان کی تصویریں بھی بیٹھے ہوئے سامنے آتی ہیں اپنی جگہ. لیکن پھر وہ اہم ترین دن آتا ہے جو کہ 8 فروری کا تھا، جس دن تحریک انصاف نے احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، اور اس دن احتجاج سے سہیل آفریدی صاحب غائب ہوتے ہیں. پھر گزشتہ 5 دن سے جو احتجاج جاری ہے اس میں بھی وہ منظر عام پر اس طرح سے نہیں آئے. پھر عہدہ سنبھالے 4 سے 5 مہینے ہو چکے ہیں اور بانی سے ایک ملاقات نہیں کر پائے. یعنی کہ ایک معاملہ تھا رہائی کا، اور اس کے بعد پھر معاملہ آیا ملاقات کا، اور اب جو ہے وہ علاج کا معاملہ، لیکن اب تک ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. پھر صوبے میں جو احتجاج ہوتا رہا جس سے لوگ بے حد پریشان رہے، اور اس کو صوبائی حکومت یہ کہتی رہی کہ وہ اپنے ایما پہ لوگ کر رہے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس سے بے حد پریشانی کا شکار رہے، گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے. لیکن اس احتجاج کے دوران عوام کو درپیش مشکلات سے لا تعلق رہے، اور گزشتہ 5 دنوں سے وہ کے پی ہاؤس میں محصور رہے، یہ کہہ کے کہ باہر پولیس ہے، لیکن محصور رہے، باہر نکلنے کی ایسے کوئی کوشش نہیں کی. تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی، یہ جو فیلڈ پوزیشن چینج کی گئی تھی، علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا تھا، اس کی جگہ سہیل آفریدی کو لایا گیا تھا، اس سے پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست پہ کیا فرق پڑا؟ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف جو موقف تھا اپنی جگہ، وہ سارا سب کے سامنے ہے. 13 کا معاملہ جس طرح سے ہینڈل ہوا کہ پہلے کہا گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد فنڈز کا اجرا بھی ہو گیا، تو یہ اپنی جگہ. اور اب کیا ہے کہ تمام تر احتجاج یہ جو ابھی ہونا تھا، ناکامی کہتے ہیں کہ لوگ کہ احتجاج ناکام ہوا. ناکامی اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں
احتجاج کی کوشش ہی نہیں کی گئی ایز سچ. اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو معتبر حلقے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، پارٹی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ بہتر کوشش ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب جو ہے وہ بانی رہائی فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ کیا نعرہ ہے ایک اور؟ کیا یہ پرامن جدوجہد کس طرح سے کرے گی؟ یعنی کہ وہ جدوجہد جو کہ تحریک انصاف نہ کر پائی بطور جماعت، وہ اب ایک رہائی فورس کس طرح سے کرے گی؟ اور نام اس کو دیا گیا فورس کا، تو اس کا پرامن جدوجہد سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ نعرہ ہے، یہ عملی ہے، یا پھر یہ ایک خاص ایک علامتی ہے؟ یہ ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جو مہمان ہیں ان سے بھی آپ کو تعارف کروائے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت شکریہ جی آپ کا. شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، رکن قومی اسمبلی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ علی بخاری ہمیں جوائن کریں گے، رہنما ہیں تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا. تو رانا صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ذرا. آج